आमीन मजीद। या अल्लाह मैंने जो पाक कलाम शरीफ हम सब ने पढ़ी है मिलके, या अल्लाह जो मेरे पास कलाम पाक दी गई है, या अल्लाह देर दफत पेश करती हुई है, या अल्लाह उसकी माफ़ी चाहती हूँ। या अल्लाह हमारी ये जितनी भी कलाम पाक पढ़ी जाएगी सबका सवाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से और आप सबके प्यार मोहब्बत भरे मैसेज जो मुझे आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी दुआएं मांगी, आज मैं आप सबके दरमियान फिर मौजूद हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं जी दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी इतनी अच्छी दुआएं की उस बीमारी के बाद ये मेरा पहला व्लॉग आपके साथ है। काफी सारी मेडिसिन मेरी चल रही हैं, ये देखें। और इसी तरह से मैं अचानक से बीमार हुई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और उस दिन लाइव में थी तो शायद वो वीडियो बास लोगों ने नहीं देखी। फिर मैं मेरी एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है। उसके बाद एकदम से मुझे बीमारी आई। ईद से जिस दिन हज था और फ्राइडे था, उस दिन मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। मैं कुछ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई क्योंकि मुझे चेस्ट में पेन होता था। तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर हमारे यहाँ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर मुश्ताक, उन्होंने कहा कि आपका जो आपकी एंजियोग्राफी होगी, फिर आपको ज्यादा जो है वो तफसील पता चल जाएगी कि अंदर क्या इश्यू चल रहे हैं। उन्होंने भी मेरी वो एंजियोग्राफी वगैरह की थी और कहा था कि ये जो ईसीजी की थी, और कहा था कि ईसीजी जो है वो हमेशा से आपकी ठीक आएगी। बहुत अच्छे ज़हीन डॉक्टर है, लेकिन जाहिर बात है कि एकदम से इंसान वो उस स्टेप पे जाना नहीं चाहता, समझता है कि शायद डॉक्टर गलत हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं समझने का टाइम नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि आप ये मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करो। मैंने जब मेडिसिन ली और थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत जो है ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। उस दिन मेरी कुछ सुबह से भी तबीयत गड़बड़ थी, मुझे बार बार ऐसे पेन हो रहा था चेस्ट में। तो फिर मुझे अचानक से ज्यादा तेज हो गया। फिर हम इमरजेंसी में गए, फिर हम RIC रावलपिंडी चले गए, एम्बुलेंस वगैरह करवाई। वहां जाके भी डॉक्टर्स को खास समझ नहीं, क्योंकि कुछ शायद वहां पे जूनियर डॉक्टर्स थे, उन्हें कुछ इस तरह से समझ नहीं आई। बहरहाल वहां भी मेरी जो ECG हुई वो भी हम लेके, वो कहते थे कि इनको कोई ऐसा इशू है ही नहीं, यानी कि हार्ट पेशेंट ये नहीं है और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप पेशेंट को घर ले जाएं। देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान की तकदीर किस्मत में क्या लिखा होता है, अब ऐसे क्यों हुआ, उनको क्यों समझ नहीं आई, चले ये तो अलग टॉपिक है। लेकिन चले वहां मुझे आराम आ गया, मैं घर वापस आ गई। और उसके बाद आगे फिर 1-2-3 दिन वो ईद के गुजरे। इसी दौरान हमारे हमसाए में हमारी बहुत अच्छी सिस्टर है, वो आई और उनकी जो बहू थी वो डॉक्टर थी, चकवाल की डॉक्टर है जी, डॉक्टर असमारा। ये द सिविल हॉस्पिटल में बैठती हैं, बहुत अच्छा चेकअप है। उन्होंने मेरी जब रिपोर्ट्स वगैरह ये सब कुछ देखा तो उन्होंने कहा मुझे कि आपकी जो RIC में ECG आई है वो ठीक नहीं है, आप आए, आपके सारे टेस्ट वगैरह लेंगे, लेकिन ये है कि आप अभी से मेडिसिन वगैरह शुरू कर दें और ये आपको प्रॉब्लम जो है वो इसी तरह से है, कुछ ना कुछ। डॉक्टर मुश्ताक ने जो आपको दवाइयाँ दी हैं वो भी ठीक है, उन्होंने जो आपको बताया वो भी ठीक है। फिर मुझे जाहिर है एक तकलीफ भी हुई थी, टेंशन भी थी। फिर उन्होंने ही मुझे फिर यहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह किया और मुझे रेफर कर दिया डॉक्टर हिशाम के पास। बशारत हॉस्पिटल में बैठते हैं जी, वहाँ जहाँ पे ये फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है, इससे थोड़ा सा आगे पीछे करके प्ले लैंड के बिल्कुल सामने जो अयूब पार्क है वहां सामने इनका हॉस्पिटल है। तो वहां पे टाइमिंग वगैरह ली गई। इसी तरह से मैं वहां पे गई हूँ तो ये हुआ कि डॉक्टर साहब जब उनके असिस्टेंट आया, उन्होंने हमारी फाइल वगैरह बनाई, सारी चीजें चेक की और उन्होंने हमें एडमिट कर लिया और खाना पीना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी एंजियोग्राफी, मैंने कहा मैंने तो चेकअप करवाना, उन्होंने कहा कि अगर आपकी एंजियोग्राफी होनी हुई तो ठीक है हम कर देंगे, अगर नहीं तो फिर आपका एडमिशन हम कैंसिल कर देंगे। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर कैनोला वगैरह लगा दिया। उन्होंने यही कहा कि आप जो है खाना पीना बंद कर दें, तकरीबन 6 घंटे पहले वो हर चीज खत्म करवा देते हैं, आप कुछ खा पी नहीं सकते। यही मेरे साथ भी हुआ।
تو ٹائم جو ہے وہ اسی طرح سے گزرتا گیا. شام میں جب ڈاکٹر آئے انہوں نے چیک اپ کیا, پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ کی طبیعت اصل خراب ہوئی تھی وہ آپ کا ہارٹ اٹیک تھا. کیونکہ مجھے اس دن کے بعد بہت زیادہ ویکنس فیل ہوتی تھی, اسی طرح سے سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہے مجھے, لیکن میں اپنے آپ کو بہت کمزور فیل کرتی تھی. تو پھر اللہ کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ آپ کی اینجیوگرافی ہونی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ پھر کروانی تھی, تو ہم نے پھر اینجیوگرافی وغیرہ کروائی. اینجیوگرافی میں پھر مجھے انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ ساتھ ہی آپ کی اینجیوپلاسٹی بھی ہوگی, کیونکہ میرے ایک شریان جو تھی وہ اس کے ساتھ جو تھا وہ ویک ہو چکی تھی اور وہاں پہ بلڈ سرکولیشن نہیں جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم آپ کو سٹینٹ ڈالیں گے. اور پھر انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے کا وقفہ دیا. وہ جو 1 گھنٹہ میرا گزرا اس وقفے میں مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی. اس ایریے میں انہوں نے کچھ اندر سی ایسی ٹیوب سی ڈال دی تھی, گلاس ٹیوب تھی کچھ ایسے. انہوں نے بالکل منع کر دیا تھا کہ آپ نے اپنے موونگ وغیرہ نہیں کرنی, جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اور یہ میں کہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اینجیوگرافی میں آپ کو پین نہیں ہوتا, کچھ کرتے ہیں آپ وہ سن کرتے ہیں, لیکن شاید وہ سن اتنا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا احساس, آپ کو درد, آپ کو سب کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے. چلیں جی, وہ ایک بڑا تکلیف دہ عمل تھا. میں تو یہی کہوں گی کہ سب لوگ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور یہ میرے اصل میں تھوڑا پرابلم یہ ہے کہ میرا گھر جو تھا وہ اوپر میں رہتی ہوں, تو سیڑھیاں چڑھ کے آنا جانا مجھے ہوتا ہے. کافی دفعہ میں سیڑھیاں نیچے آتی ہوں, کافی دفعہ اوپر جاتی ہوں. مجھے کچھ موروں کی بھی پرابلم تھی, تو بی پی جو ہے وہ میرا ہائی رہتا تھا. میں بی پی کی ٹیبلٹ لیتی تھی, تو میرا جو تھا نا جی بلڈ وہ ہو گیا گاڑھا. شاید اسی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوئی. اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ وہ جب انہوں نے پھر بعد میں میری جو پلاسٹک کی انہوں نے سٹینڈ وغیرہ ڈالا, تو رات جو ہے وہ پھر میری بہت مشکل, آئی سی یو میں انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر دیا, وہاں بھیج دیا. وہ ساری رات میری بہت بہت درد میں گزری. بہت زیادہ مجھے پین تھی, وامٹنگ تھی, جو کہ مجھے اینجیوگرافی کے دوران اسٹارٹ ہو گئی تھی. بس میرے میدے کو کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ میں کوئی میڈیسن وغیرہ کچھ ایسی چیزیں لیتی ہوں تو پھر مجھے وام اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بس باقی یہ تھا کہ آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, شکر ہے اللہ کا کہ ٹائم سے یہ ٹریٹمنٹ ہو گیا. اور نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے چھٹی دے دی. تو میں ظاہر اسلام آباد میں تھی, باجی میری ادھر ہی ہوتی ہیں. باجی پھر اپنے گھر لے آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ واپس بالکل نہیں جا سکتے. گھر آنے کے بعد بھی مجھے کافی ویکنیس محسوس ہوتی تھی. مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اٹھتی ہوں تو مجھے چکر بہت زیادہ آتے ہیں. اور اسی لیے پھر خیر خوب خاطر مدارت باجی نے, بیٹی میری ساتھ تھی, ان کے فیملی نے بہت زیادہ کی. پھر پیچھے گھر والے بھی ملنے مجھے گئے. میری طبیعت ایسی ہوگی, باجی نے کہا کہ ابھی تو میں اسے بالکل واپس نہیں بھیجوں گی, تھوڑی طبیعت سنبھلے گی تو پھر یہ گھر جائیں گی. خیر جی, پیار ہے, محبت ہے سب کی. اس کے علاوہ سب کے کال, فون, اور میرے سبسکرائبر کی بہت زیادہ, انہوں نے بھی میسج وغیرہ کیے. بعد میں مجھے بیٹی نے بھی بتایا, میں نے خود بھی پڑھے, بہت اچھا لگا. آپ سب نے دعائیں کی اور سب کی پیار محبت کا بہت شکریہ. بہن بھائی بھی میرے مجھے وہاں پہ ملنے گئے, بہت اچھا لگا جی. اور اس کے علاوہ کالز وغیرہ بھی آئیں, ویڈیو کال پہ باتیں ہوئی, تو سب کے ساتھ. بیٹے کی بھی میری کال آئی. ظاہری بات ہے وہ بھی ڈسٹرب تھا, اچانک سے پریشانی بنی, بچیاں بھی ڈسٹرب تھی. لیکن چلے اللہ کا شکر ہے کہ میری طبیعت بہتر ہو گئی. اور پھر باجی نے ختم وغیرہ بھی رکھا اور سب نے سورہ یاسین وغیرہ پڑھی, اللہ کا شکر ادا کیا, نوافل ادا کیے. اور ہم نے پھر وہ درود وغیرہ دلوایا جی انہوں نے. اور اس کے بعد میں نے ان سے زبردستی اجازت لی. میں نے کہا کہ مجھے پلیز آپ گھر جانے دیں, کیونکہ میں بھی ڈسٹرب ہو جاؤں گی. میری طبیعت اب کچھ بہتر ہے. تو میں تقریباً 5ویں دن جو ہے وہ گھر واپس آ گئی. وہاں پہ انہوں نے بھی ہر وقت ٹائم پہ کبھی جوس دے رہی ہیں, کبھی سوپ دے رہی ہیں. اسی طرح سے پھر گھر آ کے تو ماشاءاللہ سے آپ کو جیسا پتا ہے کہ میرا گھر تو اوپر ہے, نیچے پھر بھائی بھابھی رہتے ہیں. انہوں نے بھی پھر کہا کہ ابھی تو آپ ادھر یہاں نیچے سٹے کریں, سیڑھیاں چڑھ کے آپ اوپر نہیں جا سکتی, کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے منع بھی کیا ہوا ہے. یہی ہوتا ہے کہ جی اگر انسان کا اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر بندہ چلا بھی جاتا ہے سیڑھیوں سے. لیکن یہ ہے کہ پھر میں یہیں پہ ابھی ہوں, نیچے ہوں, اور سب میرے پاس ہیں. اور ہمارے ریلیٹیوز ادھر ادھر سب
جس کو پتہ چلتا ہے وہ پوچھنے آ رہے ہیں، ان سب کا بےحد شکریہ، اور آپ سب کا بھی بےحد شکریہ۔ آپ سب لوگوں نے بہت سی دعائیں کی ہیں، اور یہاں پر بھی ابھی میں خاطر مدارات کروا رہی ہوں، دیکھ لیے اتنی میں فریش ہو چکی ہوں کیونکہ سب نے میری بہت زیادہ کیئر کی ہے۔ جوسز وغیرہ لے رہی ہوں، فروٹ لے رہی ہوں، تو جو میرے سر میں چکر وغیرہ آتے تھے وہ بھی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہیں۔ اب میڈیسن جو ہے یہ میری چل رہی ہیں، اور ڈاکٹر نے مجھے ایڈوائز کی ہے کہ یہ جو آپ کی میڈیسن ہے نا، یہ آپ کی لائف ٹائم چلیں گی۔ چلیں 15 دن کے بعد میرا چیک اپ ہے جی، انشاءاللہ میں جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی اپنی صحت کے حوالے سے۔ اور آپ سب کا بے حد شکریہ دوبارہ سے، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے مجھے۔ دیکھیں دعا جو ہے وہ کام کر دیتی ہے جو دوا بھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں میڈیسن کافی زیادہ لے رہی ہوں، انشاءاللہ اس میں پھر کمی آ جائے گی۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، آپ سب کے پیار کا، محبت کا بہت شکریہ۔ میں بھی اپنی فل توجہ اپنی صحت پہ ہے اور میری فیملی کی بھی، اور سب کا، فیملی کا، بچوں کا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے میرے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جی، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔